کیا خواب حقیقت میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمیں خواب میں کسی بھی ہستی کی ائمہ طاہرین علیہ السلام یا پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی ہے؟ ہمارے اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں خواب کی تعبیر کتنی معتبر ہو سکتی ہے؟ آج کے ولاگ میں یہ سب باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میری زندگی میں حقیقت میں ہونے والا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے مجھے ان آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پاک نصیب ہوئی، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے کربلا سے ہم درس حاصل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر یہ موٹیویشن ہاؤس وائفس کے لیے ہے جو ہمیشہ اپنی زندگی میں اداس رہتی ہیں، مایوس رہتی ہیں، پریشانیوں میں گھری رہتی ہیں، ہمت اور صبر اور حوصلے سے کام نہیں لیتی۔ تو آج کی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یقین کرتی ہوں میں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ درس ضرور ملے گا، اور میری زندگی کیسے تبدیل ہو گئی یہ جان کر آپ کو خوشی بھی ہوگی، اور آپ کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ کس طرح سے ہم کربلا سے اپنی زندگی میں ریئل چینجنگس لا سکتے ہیں۔ سو کنٹینیو ٹو دا پوائنٹ۔ کہتے ہیں کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں یا تو ہماری سوچوں پر مبنی ہوتے ہیں یا تو سچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ آج کے خواب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج جو میں آپ سے ذکر کرنے جا رہے ہوں یہ حقیقت کا واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ میری زندگی میں ہوا، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ جیسا کہ آج سے 16 سال پہلے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں، 2010 کی، جی ہاں، میری جو ہے اسٹڈی سے ایک ایئر پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ محرم کا منتھ تھا اور رات کو مجھے عادت ہوتی تھی کہ میں رات کو قرآن کی تلاوت پا کر کے ضرور سوتی تھی، اور مجھے تہجد پڑھنے کی بھی بہت زیادہ جو ہے نا عادت ہوتی تھی۔ جب تک میں تہجد نہیں پڑھتی تھی تو میری رات سکون سے نہیں گزرتی تھی، یا تو پڑھ کے سو جاتی تھی کیونکہ لیٹ نائٹ تک ہم جاگتے تھے، یا تو پھر جو ہے فجر سے پہلے میں اٹھ جاتی تھی 3 ساڑھے 3 یا 4 بجے، پھر میں جو ہے نماز تہجد ضرور بھی نماز شب پڑھتی تھی۔ تو ایک رات ایسا ہوا کہ فجر میں بہت ٹائم تھا، تہجد کے بعد جو ہے میں ذکر پڑھنے لگی، اور مجھے بچپن سے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہماری فیملی بہت دیندار تھی۔ ہمارے بابا بھی جو ہے ہمیں ہمیشہ درس دیا کرتے تھے، دین پر چلنے کے لیے نماز اور قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ پیارے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں، قصے اور ائمہ طاہرین حضرت امام حسین، حضرت امام علی علیہ السلام والوں کے قصے سنایا کرتے تھے۔ تو میرے دل میں بچپن سے ہی بہت زیادہ محبت، عزت، احترام اور خلوص تھا ان پاک ہستیوں کے لیے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی، حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی خدیجہ کی زندگی، ان سے بہت ہی مانوس ہوتی تھی میں۔ تو ایک اس رات ایسا کچھ ہوا کہ جیسے ہی میں نے تہجد پڑھ لی، نماز شب پڑھ لی، اس کے بعد جو ہے فری ٹائم تھا، میں نے کچھ دیر بیٹھ کر جو ہے جا نماز پر تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد میں اپنے بستر پر جا کر جو ہے نا ٹیک لگا کر بیٹھی، کیونکہ کچھ وقت تھا اذان فجر کی اذان ہونے میں، محرم کا منتھ تھا وہ۔ تو پھر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ میں جاگ رہی ہوں، میری آنکھیں بند تھی، اللہ تعالیٰ کے جو تسبیح کا ذکر ہے وہ میں اس وقت پڑھ رہی تھی، لیکن مجھے اچانک سے اتنا جو ہے سکون آنے لگا، میری آنکھیں بند ہو گئی، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں جاگ رہی ہوں، اور ایسا مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے ساتھ ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، کوئی ایسی طاقت ہے، اور مجھے اس وقت اتنا سکون اور جو ہے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے مجھے میری آنکھیں بند ہونے لگی، اور میری آنکھوں کے سامنے بالکل جو ہے اندھیرا ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ کوئی نور ہے جو دور سے آ رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو آہستہ آہستہ جو ہے روشنی بڑھنے لگی، اور مجھے جو روضہ امام حسین علیہ السلام ہے اس کا دروازہ نظر آنے لگا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں جاگ رہی ہوں اور یہ سب کچھ سچ ہے، اور جیسے جیسے میں قریب چلی گئی اس دروازے کی طرف، میں جاتی رہی، وہاں پر جو ہے بہت ہی ایک نورانی ممبر بنا ہوا تھا سیڑھیوں کا، اور اس پر ایک خوبصورت نوجوان سفید پوشاک میں کھڑے ہوئے تھے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، میں نے ان کے جو چہرے کی طرف نہیں دیکھا، ان کے جو ہے پورے جسم سے، ہاتھوں سے اور ان کے لباس مطہر سے ایک بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی، اور جو ہے بہت ہی زیادہ نور پھیلا ہوا تھا وہاں پر۔ جو ہے میں بالکل جو ہے خود کو وہ محسوس کر رہی تھی، اتنی قلیل اور جو ہے بہت ہی ایک کمزور، اور وہ محسوس کر رہی تھی، گنہگار انسان محسوس کر رہی تھی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور میں اس وقت مجھے ایسا لگا کہ جیسا کہ مجھے امام خود اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے اچانک مجھے ایک خوشبو سی محسوس ہونے لگی، میری ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں امام کی طرف بڑھ سکوں یا آگے ہو سکوں۔ اس وقت میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ امام علیہ السلام ہے، امام کی زیارت ہوئی مجھے۔ تو پھر اچانک سے کیا ہوا کہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی جو بھی مطلب وہ روزہ تھا وہ میری نظروں سے اوجھل ہونے لگا، اور پھر سے وہی جو ہے نور جو ہے چھانے لگا، اور میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے، اور اچانک سے جیسے ہی جو ہے میں نے آنکھیں کھولی تو پھر میں اپنے گھر میں اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ تو اس وقت مجھے ایسا ہی محسوس ہوا کہ شاید کہ امام نے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اس طرف جو ہے کھینچا ہے کہ محبت امام جو ہے ہمارے لیے سب سے عظیم ہے، کیونکہ امام کا غم بھی میں کیا کرتی تھی الحمدللہ، اور مجھے ان ہستیوں سے بہت ہی زیادہ مانوسیت تھی۔ تو پھر اس واقعے کے بعد کیا ہوا کہ اسی سال ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں الحمدللہ میرا جو ہے ٹاپ پر نام آیا الحمدللہ ایجوکیشن میں، الحمدللہ ہمارے پورے جو ہے کالج میں، اور جو ہے ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں۔ اور اس کے بعد جو میں نے اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھی الحمدللہ، میں پہلے بھی عبادت وغیرہ کرتی تھی، لیکن میں پھر ذکر زیادہ کرنے لگی، عبادتیں زیادہ کرنے لگی،
اور گھر میں بھی الحمدللہ جب بھی محرم آتا تھا فرش ازاں ہمارے گھر میں بچتا تھا. ہمارے گھر کے جو بھی بچے ہیں یا جو بھی بڑے ہیں کوئی بھی جو ہے ٹی وی وغیرہ اتنا نہیں دیکھتا تھا، مطلب کہ جو ہے امام کا ذکر وغیرہ مجالس وغیرہ ہم لوگ سنتے تھے، اور جو ہے ہم بہت ہی زیادہ امام سے مانوس ہوتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے اس اگلے سال ہی میری شادی ہو گئی. الحمدللہ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک اور صالح بیٹا دیا، جس کا نام ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام پر رکھا. تو پھر میرا یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی اعلیٰ ہوں یا عظیم نہیں، ہم خاک تر بندے ہیں، گنہگار ہیں. بس اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے. یہ خواب بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور ان کے گھر والوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دے دی ہے، ان کی زندگی سے، ان کی شہادت سے اور ان کے علم سے ہم درس حاصل کریں، ان کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنائیں، اور جتنا ہو سکے آپ جو یہ ایام محرم چل رہے ہیں ان سے جو ہے کنیکٹ ہو جائیں. آپ یقین جانیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجیے کہ میں آپ سے کوئی بھی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل و عیال، میرے اہل بیت، میرے گھر والوں سے محبت کیجیے. جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو ہم پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اولاد، ان کے گھر والوں، امہات المومنین، ان سب سے جو ہے ہم محبت کریں. اور یہ تو پاک نواز ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی پیاری بیٹی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں. تو اسی لیے میرا مقصد یہ ہے کہ ان کچھ جو ہے ایام ہے محرم میں تو میں ایسی آپ تک بات پہنچاؤں جو آپ کی زندگی کو بالکل پلٹ کے رکھ دیں. اگر ہم درس کربلا حاصل کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے موٹیویشن ملتی ہے یا پسند آتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور پلیز چینل پر کمنٹ ضرور کریں، ویڈیو کو فل واچ کیا کریں تاکہ آپ کو پورا مقصد پتہ چل سکے. میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وہ لوگ کو فل دیکھا. پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.